عزاداران شہزادی کونین، سورہ کوثر ریکمینڈڈ سورہ، مشہور سورہ جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہنا چاہیے. اس لیے پڑھنا زیادہ کہ یہ سورہ مادر حسنین سے منسوب ہے. مکی سورہ ہے. جب اسلام 5 سال کا تھا جب یہ سورہ نازل ہوا تھا. اس کی ڈیٹیل میں نے کل بتائی کہ سورہ کوثر کیا ہے. جو بھی یہ سورہ پڑھے گا رزق کے پرابلم سے بچے. آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، کثرت سے پڑھنا. جیسا سورہ خل ہے، سورہ توحید، وہ مولا حسین کا فیوریٹ سورہ تھا. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی سورہ فیوریٹ تھا. 114 سوروں میں مولا حسین جو کثرت سے جس سورے کی تلاوت کرتے تھے وہ سورہ توحید تھا. حسین خود قرآن ہے، مولا حسین خود قرآن ہے. کوئی سورہ پڑھو ایک ہی بات ہے. کوئی آیت حسین چلے تو قرآن، حسین بیٹھے تو قرآن، حسین بولے تو قرآن. تو مولا حسین خود ہے قرآن ہے. لیکن جو کثرت سے زیادہ پڑھتے تھے نا سورہ توحید. وائی سورہ توحید اسی لیے پڑھتے تھے کہ پورے قرآن میں یہ ایک سورہ ایسا ہے جو مکمل اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے. بہت بڑی بات ہے، مکمل وحدانیت کا اعلان. اس لیے کہ جو معصومین آئے تھے وہ اللہ کی وحدانیت نے اللہ کو منوانا، لا الہ الا اللہ کو منوانا. پورا یہ سورہ جو ہے سورہ توحید مکمل اللہ کی وحدانیت کا اس میں اعلان ہے. اور یہ سورہ میرا مولا حسین بہت کثرت سے پڑھ. اسی لیے آپ دیکھو یہ 2 سورے ہمارے پاس ریکمینڈڈ ہے. ہماری نمازوں میں سورہ توحید واجب نہیں، آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے، کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے. لیکن یہ سورہ ہمارے پاس کثرت سے پڑھا جاتا. عام مسلمانوں میں یہ سورہ پڑھا نہیں جاتا. سورہ توحید اور سورہ کوثر ہماری نماز، اس لیے کہ یہ قبولیت نماز بھی ہوگا. تصور حسین آئے گا، تصور بی بی زہرا آئے گا. جب کوثر کا ذکر کرو وہ بی بی زہرا کی شان ہے. اس لیے کہ ہر امام کی ولادت جو ہوتی ہے وہ سورہ کوثر کی تفسیر بن کے آتے ہیں. سورہ کوثر کی، تو سورہ کوثر ایک بہت ہی ریکمینڈڈ سورہ. آپ کی لائف 18 ایئرس کی ہے، سب کو پتا ہے. لائف کو ڈیوائیڈ کیا گیا، مکے کی لائف الگ، مدینے کی لائف الگ. مدینے میں 2 زندگی ہے فاطمہ کی، ایک رسول کے ساتھ ہے، ایک رسول اللہ کے بعد کی زندگی. ہر زندگی کا پورے 18 ایئرس کا، غور سے سننا، پورے 18 ایئرس جو آپ نے گزارے، ایک ایک قدم جو اٹھایا وہ ہمارے لیے حجت ہے. بی بی کی ایک ایک لائف کا ایک ایک حصہ اگر آج ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں نا تو آپ کے سارے ایشوز دور ہو جائیں، سارے پرابلمز دور ہو جائیں اگر ہم بی بی زہرا کی زندگی کو فالو کریں. بٹ افسوس کی بات، ویری سیڈ کہ وی ڈونٹ فالو. ہم فالو ہی نہیں کرتے، نہ ہماری عورتیں کرتے نہ ہمارے مرد کرتے. اس لیے کہ انہوں نے کمپلیٹ ریلیجن کو دیا ہے. کمپلیٹ ریلیجن کا نام فاطمہ. بی بی زہرا یہ نہیں ہے، صرف مصائب نہیں ہے بی بی زہرا کے، مصائب تو ہیں لیکن مصائب کے بعد بھی ایک کمپلیٹ ریلیجن کا نام فاطمہ. اگر بی بی نہیں ہوتی تو اسلام پتہ نہیں کہاں ہوتا. آج بی بی زہرا کی زندگی نے اسلام کو اسلام بنا دیا. بی بی کی ایک ایک لائف کا ایک ایک حصہ اگر آج ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں نا تو آپ کے سارے ایشوز دور ہو جائیں، سارے پرابلمز دور ہو جائیں اگر ہم بی بی زہرا کی زندگی کو فالو کریں. بٹ افسوس کی بات، ویری سیڈ کہ وی ڈونٹ فالو. ہم فالو ہی نہیں کرتے، نہ ہماری عورتیں کرتے نہ ہمارے مرد کرتے. اس لیے کہ انہوں نے کمپلیٹ ریلیجن کو دیا ہے. کمپلیٹ ریلیجن کا نام فاطمہ. بی بی زہرا یہ نہیں ہے، صرف مصائب نہیں ہے بی بی زہرا کے، مصائب تو ہیں لیکن مصائب کے بعد بھی ایک کمپلیٹ ریلیجن کا نام فاطمہ. اگر بی بی نہیں ہوتی تو اسلام پتہ نہیں کہاں ہوتا. آج بی بی زہرا کی زندگی نے اسلام کو اسلام بنا دیا کہ بی بی کے پاس ایک جذبہ تھا سیکریفائس کا. اگر آج ہم دیکھو ہمارے پاس کیا ہے، اب جیسا دروازے پہ آگ لگی، فائر آئی، جلا، برن ہوا، ختم ہو گیا تھا. اس وقت جتنے وہاں پہ لوگ تھے مسلمان سب موجود ہیں. میں نے کل ایک جملہ بولا تھا، وہ ایک ورڈ ریپیٹ کر رہا کہ ایک پروٹیسٹ بھی نہیں ہوا. سب لوگوں نے
میری طرف دیکھو، سب لوگوں نے اپنے اپنے گھر کے دروازے کھولے، ایسا کھول کے دیکھا کہ فاطمہ کا دروازہ جل رہا، دروازوں کو بند کر دیا۔ ہر آدمی، کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ مدینے والوں کو معلوم نہیں تھا کس کا دروازہ ہے۔ میں بہت امپورٹنٹ میسج دینے جا رہا، پلیز بیدار ہو کے سنو، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا۔ جب دروازہ جلا، اب آج خدا نہ خواستہ لندن میں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی امام بارگاہ کوئی جلانے آ جائے، وہ بولے کہ آج ہم اس امام بارگاہ کو جلا دیں گے، تو آپ لوگ گھروں میں بیٹھیں گے، پتا چلے گا تو فوراً پہنچیں گے، کھڑے ہو جائیں گے سامنے کہ امام بارگاہ کو جلنا نہیں ہے۔ کوئی مومن کا گھر جل رہا تو پڑوسی لوگ کوئی حق ہے؟ اسلام میں نیبرز کا کتنا بڑا حق ہے۔ اسلام میں نیبرز کا، کافر نیبر بھی ہے تمہارا پڑوسی تو اس کا حق ہے، اگر اس کے گھر میں، غور سے سنو، اس کے گھر میں کوئی مصیبت آئی تو تمہارے اوپر واجب ہے، کافر ہے، مشرک ہے، بٹ تمہارا نیبر ہے، تم پر واجب ہے کہ جا کے اس کی ہیلپ کرو۔ اس کے گھر میں کوئی موت ہوتی تم جا کے اس کو پرسا دو۔ اسلام یہ درس دے رہا، کوئی مصیبت آئی تمہارے نیبر کی تو تم جاؤ اس کی مدد کرو، جو تم اگر کر سکتے، اگر پیسے سے نہیں تو مورل سپورٹ کرو۔ یہ اسلام درس دینا، یہ رسول اللہ بول رہے تھے، انہی کا در چل رہا مدینے میں پورے۔ پلیز غور سے سنو، پلیز غور سے سنو، پورے مسلمان ہیں، سب کلمہ پڑھ رہے، سب لا الہ الا اللہ بول رہے، سب محمد رسول اللہ بول رہے، اور سب کو معلوم ہے کہ کس کا گھر ہے۔ اس کے اندر علی ہے، امام حسن، امام حسین ہے، سب جانتے ہیں حسن اور حسین کون ہے۔ ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ حسن اور حسین کو رسول نے اپنی دوش میں بٹھایا، انہوں نے دیکھا ہے کہ حسن اور حسین جب مولا حسین مسجد میں آ رہے تو اپنے سرمن کو روک کے جا کے حسین کو سینے سے لگا رہے اور بار بار بولے کہ حسین کو سمجھو، حسن کو سمجھو۔ بی بی فاطمہ کے سٹیٹس کو بتا رہے۔ رسول اللہ نے 10 ایئرز تک پورے مسلمانوں کو ایجوکیٹ کیا اباؤٹ ہز اہل بیت، کہ یہ فاطمہ ہے، یہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ پورا مجمع مدینے میں 20-25,000 اپروکسیمیٹلی مسلمان کلمہ پڑھ رہے تھے۔ گھر جل رہا، ہر آدمی اپنے بزنس کو دیکھ رہا، ہر آدمی اپنی لائف کو دیکھ رہا۔ لٹرلی ایسا دروازہ کھولا، مسلمانوں نے دیکھا، دروازہ بند کر لیا، جلنے دو، ہم کو کیا ہے۔ آج 1400 ایئرز کے بعد آج بھی فاطمہ کا دروازہ جل رہا، آج بھی شیعت پہ جو اتنے مسئلے ہو رہے، آپ ابھی دیکھا آپ نے 8 دن پہلے، اس سے بھی پہلے، اتنا چھوٹا معصوم بچہ 4 سال 5 سال کا ظالم نے کیسے ذبح کیا۔ کوئی ہمارا پروٹیسٹ ہے آج کا، پلیز پلیز غور سے سنو، یہ ڈم شیعہ مت رہو، ڈم شیعہ نہیں چاہیے مولا حسین کو۔ ڈونٹ سے کہ میں تو عبادت کرتا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو روزے رکھتا ہوں، سو واٹ، یہ تو واجب ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں؟ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ عورت کیا کر رہی، لڑکی کیا کر رہی، لڑکا کیا کر رہا ہے؟ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ جیسے مدینے میں بی بی زہرا کا گھر جلا، سارے لوگ بیٹھے رہے، وہ لوگ بھی نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں جا کے، رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، وہ بھی بول رہے تھے کہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے، امام علی کے ماننے والے ہیں، لیکن وقت پڑا گھروں میں بیٹھ گئے۔ ایسا نہیں، پلیز پلیز غور سے سنو، ایسا نہیں کہ جس دن مدینے میں بی بی زہرا کا گھر جلایا گیا تو پروٹیسٹ کے لیے جتنی شاپس تھی وہ بند تھی، نو، بازار بند نہیں تھا، بازار کھلا، مارکیٹ کھلی، لوگ ڈے ٹو ڈے ان کی جو لائف تھی وہ روٹین لائف میں کام کیا، کوئی پروٹیسٹ نہیں کسی وجہ کا، کوئی بلیک فلیگز نہیں لگائے گئے، اسی طرح مسجد میں آ کے نماز پڑھی ظہر کی۔ کیا بول رہا میں؟ مسلمان ہیں، ایک پروٹیسٹ نہیں ہے، بازار ویسے ہی اوپن ہوا، بزنس ویسے ہی کیا، آفیسز ویسے ہی گئے، جو بھی تھا اس زمانے کا،
کہیں سے ایک پروٹیسٹ نہیں کیا کہ یہ رسول کا گھر جل گیا، اور رسول کی آنکھ بند ہو کے کوئی 10 سال نہیں ہوئے تھے، 3 دن 3 days. یعنی آپ سوچو لاسٹ ویک 1 ہفتہ پہلے رسول اللہ زندہ تھے، یہ لوگ اسی دروازے پہ آ کے رسول کو سلام بھی کرتے تھے، ملاقات بھی کر رہے تھے لاسٹ ڈیز میں. اب 1 ہفتے کے بعد 3 دن کے بعد پورا بازار ویسی ہے، ان کی نارمل لائف ویسی چل رہی، پروٹیسٹ ہی نہیں ہوا. بی بی زہرا یہی کہہ کے تو روتی تھی کہ بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑ گئے کہ دنوں میں پڑھتے تو تاریخ راتوں میں بدل جاتے. پورے مسلمان خاموش. آپ ان سے پوچھو کیوں نہیں کر رہے تھے؟ نماز پڑھے، اللہ کی عبادت کر. سو واٹ؟ خدا نہ خاصا ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ کہ میں کسی عبادت کو کم کر رہا. نو، نماز واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے. اگین آئی ایم ٹیلنگ، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں جنرل میسج دے رہا پورا. سب کے بعد کیا یہ لوگ اللہ کے سامنے بخشے جائیں گے؟ ان کا گناہ معاف ہوگا؟ خاموش بیٹھے گا گناہ معاف ہوگا. میں نے کل بتایا کہ چھٹے امام نے لعنت کی ہے، لعنت. سن کے خاموش بیٹھنے والوں پہ امام کہتا ہے لعنت. جب امام کی لعنت کسی پہ آ جاتی پھر اس کی کوئی عبادت ایکسپٹ نہیں ہوتی. معصوم امام اگر کسی پہ لعنت کر دے، جیسے زمانے کے امام کی تلوار اگر کسی پہ چل گئی، وہ کتنا بھی متقی ہو جہنم میں جائے گا. امام کی تلوار اگر چلی ظہور کے بعد، ایگزیکٹلی یہی ہونے والا ہے. یہ مت بولو آپ الجل 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 بول رہے، اللہم کھلے ولیک الحجت ابن الحسن پڑھ رہے، دعائے فرج پڑھ رہے. کوئی شیعہ سے پوچھو، لندن کے شیعہ کو بولو، امریکہ کے شیعہ کو پوچھو آر یو ویٹنگ فار امام، تو وہ بولتا آف کورس میں امام کا انتظار کر رہا ہوں. کتنا انتظار کر رہا ہوں، کتنا میں امام کا انتظار کر رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ جب ظہور ہوگا انشاءاللہ، میری ٹاپک نہیں ہے، کبھی پڑھوں گا ظہور کے اوپر. ظہور ہوگا تو شیعہ لوگ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، 3 پارٹس میں. شیعہ 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا. کیسا ڈیوائیڈ ہوگا؟ جب آواز آئے گی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا. باطل کو ایسی ختم ہونا تھا. جب اعلان ہوگا، اناؤنسمنٹ ہوگا ظہور کا، تو اس وقت ہوگا کیا؟ پوری دنیا میں شیعہ ملینز کی تعداد میں ہوں گے. جیسا آج اپروکسیمیٹلی 500 ملین شیعہ ہے پوری دنیا میں. 100 ملین تو ایران میں ہی، 500 ملین اپروکسیمیٹلی بول رہا ہے. اس وقت بھی ملینز میں ہوگا. آواز آئی کہ حق آ گیا باطل چلا گیا، اور امام نے ظہور کر لیا. اس کے بعد ہر شیعہ کے، ہر انسان کے کان میں آواز آئے گی، عورت کے بھی، مرد کے بھی، لڑکی کے بھی، لڑکے کے، کہ حق آ گیا باطل چلا گیا. تو سب شیعہ کیا کریں گے؟ ہم لوگ کیا کریں گے؟ میں جنرل بات کر رہا، خدا نہ خواستہ. اس وقت شیعہ بولیں گے اچھا امام آ گئے، ویری گڈ، بہت اچھے. لندن میں مثال دے رہا، لندن کی، امام آ گئے، ظہور ہو گیا امام کا، چلو وی ور ویٹنگ فار امام، نا فائنلی امام ہیز کم. ہم کیا کریں گے؟ یہیں بیٹھ جائیں گے. ہم بولیں گے ٹھیک ہے آ گئے نا امام، اوکے ویل گو. پلیز غور سے سنو، امام نے ظہور کر لیا نا، اوکے ویل گو. ختم ہو گئی. ایک گروپ ہٹ گیا. دوسرا گروپ کیا بولے گا کہ امام آئے بٹ ہاؤ کین آئی گو ٹو مکہ، نہ میرے پاس ویزا ہے نہ ٹکٹ ہے. اوکے میں بک کروں گا، ویزا لوں گا، دین آئی گو ٹو مکہ. یہ گروپ ہٹ گیا. تیسرا گروپ پوچھے گا، میں ایک ایک جملہ جو بول رہا ابھی 3 دن ہوں لندن میں انشاءاللہ. تھرڈ گروپ کیا کرے گا؟ عورتیں مت بولیں گے اچھا اوکے لیٹ می آسک ہر فرسٹ. میں کیا بول رہا، پہلے پوچھو بیوی سے، ایسی بیوی لاؤ کہ تم سے پہلے وہ جائے. کیا بول رہا میں؟ ایسی لڑکی سے شادی کرو کہ تم سے پہلے وہ جا کے بولے لبیک یا مہدی. ایک گروپ یہ ہٹ گیا. اب ایک ہی گروپ رہے گا جو مخلص ہوں گے، جو ریئل ہوں گے، جو خاص ہوں گے.
وہ گروپ یہ بولے گا ارے امام آ گئے. تو اگر لندن میں مثال کے طور پہ ہیرو میں جو مومنین ہے، عورت ہے، مرد ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، وہ گروپ کیا کرے گا؟ جیسی اس کے کانوں میں امام کی ظہور کی آواز آئی تو وہ پہلا سٹیپ، کوئی میں جوک نہیں کر رہا، میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، یہ جو معصومین سے واقعات ہے وہ بتا رہا کہ ایسا ہوگا کہ وہ جو لاسٹ گروپ ہوگا جب وہ سنے گا کہ امام نے ظہور کیا تو وہ دروازہ کھولے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے، اتنے یقین کے ساتھ، اتنے بلیف کے ساتھ اپنا رائٹ لیگ اٹھائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے پہلا ہیرو میں اٹھایا، اور جو دوسرا سٹیپ اٹھائے گا وہ اب ہیرو میں نہیں رہے گا، وہ مکے میں رہے گا، خانہ کعبہ رہے گا، زمانے کا امام رہے گا، اس کے ہاتھ میں بیعت کرے گا. ایسے شیعہ بنو، ایسے شیعہ بنو. تم کو ٹکٹ یا ویزے کی ضرورت نہیں، تم نہیں جا رہے، تم کو کوئی بلا رہا، یہ فکر ہونا. آج ہمارے پاس ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں. اور ڈونٹ سے کہ میں ایسا نہیں کروں گا. آج پریکٹیکل لائف میں اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا شیعہ بچے کے اوپر. ایک ہمارے پاس کوئی پروٹیسٹ ہوا، ہمارے پاس کوئی کام کیا، میں جنرل بات ابھی بتاتا ہوں، آپ بولیں گے what can I do? Don't say what can I do. نہ آج کا یوتھ یہ نہیں بول سکتا، لندن کا ہے، امریکہ کا ہو، سب کانٹیننٹ کا ہو، گلف کا. آج کا لڑکا لڑکی یہ نہیں بول سکتے کہ what can I do. آج تمہارے پاس پورے ٹولز ہیں. آج کا شیعہ لڑکا یہ نہیں بول سکتا کہ میرے پاس ٹولز نہیں ہیں. What can I do? No. تمہارے پاس سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ہزاروں گروپس ہیں، گھنٹوں چیٹنگ کرتے ہو، تو اپنے سوشل میڈیا کے تھرو ظالم کو بتاؤ کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. یہ سیرت زہرا ہے. آپ انصاف سے بولنا، انصاف سے آنیسٹلی بولنا کہ کیا بی بی زہرا، جب غور سے سنو، جب بی بی زہرا دربار میں جا رہی تھی تو کیا بی بی کو معلوم نہیں تھا کہ میں جاؤں گی اور میرا حق نہیں ملے گا مجھے؟